پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک عام ملازم، ایک بوڑھے پینشنر اور ایک پسے ہوئے مزدور کی اس امید پر ہے جس نے 25-26 کے بجٹ کو ایک خواب سمجھ کر دیکھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو مایوسی نظر آئی۔ بجٹ سے کئی دن پہلے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور احمد نے میڈیا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم نے آصف علی زرداری سے ملاقات میں مطالبہ کیا ہے کہ جو پینشنرز ہیں، اولڈ ایج پینشنرز، ان کی پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے، اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 20% اضافہ کیا جائے، اور جو مزدور طبقہ ہے ان کی تنخواہوں کو کم از کم بڑھا کر 50,000 روپے تک کیا جائے۔ مہنگائی کے اس طوفان میں مزدور کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ ایک واضح اور طاقتور پیغام تھا، اور لاکھوں ملازمین کی نظریں پیپلز پارٹی پر لگ گئیں کہ شاید اب کوئی ان کا پرسان حال تو ہے، کوئی ملازمین کا ساتھ تو دے رہا ہے۔ پھر 10 جون 2025 کو بجٹ پیش کیا گیا، اور بجٹ میں وفاقی حکومت نے تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن میں 7% اضافہ، اور جو مخصوص محکموں کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا۔ اس میں نہ تو کنوینس الاؤنس بڑھایا گیا، نہ ہاؤس رینٹ الاؤنس بڑھایا گیا، نہ میڈیکل، نہ یوٹیلٹی، اور نہ ہی کوئی اڈھاک ضم کیا گیا۔ یعنی جس مہنگائی میں چینی، آٹا، بجلی اتنی مہنگی ہیں کہ وہاں یہ اضافہ صرف ایک مذاق لگ رہا تھا۔ اسی روز پیپلز پارٹی نے میڈیا پر آ کر بجٹ کو نامنظور کہنا شروع کر دیا کہ یہ بجٹ کمزور ہے، ملازمین کے ساتھ سخت زیادتی ہے اور معاشی قتل کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس میں الاؤنسز اور مراعات میں کوئی اضافہ نہیں خاصا کیا گیا۔ اچھا، پھر بجٹ پیش ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما منظور احمد دوبارہ منظر عام پر آ گئے اور وہی باتیں دہرانا شروع کر دیں کہ ہم نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں مطالبہ کیا ہے کہ جو پینشنر ہیں ان کی پینشن میں 20% اضافہ کیا جائے، اور تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے، اور جو مزدور طبقہ ہے ان کی تنخواہوں کو 50,000 روپے کیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے ملازمین کے حق میں احتجاج ریکارڈ کروایا اور ملازمین کو ایک سہارا دیا، اور یہ تاثر چھوڑا کہ ملازمین کے ساتھ ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں بہت زیادہ تیزی سے گردش کرنے لگی۔ اسی اثناء میں سوشل میڈیا پر پھر ایک اور بڑی خبر سامنے آئی، جو کہ سینٹ میں سلیم مانڈی والا کی سفارشات کے متعلق تھی۔ تو سلیم مانڈی والا نے بھی اس دوران بجٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین سلیم مانڈی والا نے ایک زوردار موقف اپنایا، جس میں تنخواہوں کو 10% کی بجائے 50% اضافے پر زور دیا، پینشن کو 7% اضافے کی بجائے 20% اضافے کے حوالے سے سینٹ میں ایک سفارش پیش کی، اور ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے کہا کہ پورے پاکستان کو اور تمام صوبوں کو دیا جانا چاہیے، اور جو پینشنرز ہیں EOBI اولڈ ایج پینشنرز، ان کی پینشن کو 10,000 سے بڑھا کر 23,000 کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تمام سفارشات سینٹ کمیٹی کی طرف ریکارڈ پر موجود ہیں، اور یہ سفارشات کی گئیں۔ یہاں پر ایک سیاسی پلٹاؤ آتا ہے، اور اس پلٹاؤ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن پر توقعات نہیں تھی، ایسی چیزیں سامنے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ سینٹ میں بجٹ پر بحث جاری تھی، اور اس بحث میں مختلف سفارشات پیش ہو رہی تھیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا کہ یہ جو اضافہ ہے 7% اور 10% سیلری کا اضافہ، یہ معقول اضافہ ہے، کیونکہ 50% اور 20% اضافہ بہت زیادہ ہے، وہ مطلب حکومت پر بوجھ بن جائے گا، تو 7% اضافہ پینشن میں اور 10% اضافہ سیلری میں یہ معقول اضافہ ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ اس اقدام کی، اس بجٹ کے اضافے کی جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے حمایت کر دی، اور اس میں یہ چیز واضح کی کہ ہم بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے انہوں نے اشارے دے دیے۔ اچھا، یہ وہ لمحہ تھا جب ملازمین، پینشنر اور مزدوروں کو ایک دھچکا لگا، جنہوں نے امید کی تھی کہ پیپلز پارٹی ان کا دفاع کرے گی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں، بجٹ کی منظوری پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر ہے۔ اگر پیپل پارٹی بجٹ میں مخالفت کرتی ہے تو حکومت کو یہ اضافے لازمی طور پر منظور کرنا پڑیں گے، لیکن سیاسی مفاد نے عوامی مفاد کو پس پشت ڈال دیا، اور ملازمین کے ساتھ یہ ایک
مطلب ہاتھ ہوا۔ اچھا، پھر بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا جو سامنے آ رہا ہے یہ کیوں ہوا۔ تو اس میں ٹوٹل بات تو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ٹوٹل معاملہ ہے بجٹ کے حوالے سے، یہ پیپلز پارٹی کے مکمل طور پر اختیار میں ہے، کیونکہ اس وقت اکثریت نہیں ہے، ان کے پاس ووٹوں کی وہ تعداد نہیں ہے حکومت کے پاس، اور اگر پیپلز پارٹی چاہے تو یہ بجٹ جو ہے اس کو منظور کروا سکتی ہے 50% اضافے کے ساتھ اور 20% اضافے کے ساتھ، لیکن چونکہ سیاسی مفاد زیادہ اہم ہیں، اور مزید ایک اور دکھ کی بات کہ پینشنرز کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، جو 35 سے 30 سال اس ملک کی خدمت کرتے ہیں اور جن کو صرف 7% اضافہ دیا گیا۔ یہ کوئی بڑا اضافہ نہیں ہے، یہ بحث کے کرنے اور تمام چیزوں کا کمپیریزن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب بجٹ 25 اور 26 یا 27 جون کو قومی اسمبلی میں پاس ہونے جا رہا ہے، اس میں جو پیپلز پارٹی ہے اس نے 99% بجٹ کی حمایت کر دی ہے، اور یہ جو اضافے ہونے جا رہے ہیں، یہ جو ساری خبریں گردش کر رہی ہیں 50% والی، 20% پینشن اضافے والی، 50% سیلری اضافے والی، 50,000 روپے مزدور کی سیلری کے حوالے سے، یہ سارے اضافے بس بیانوں کی حد تک اور سوشل میڈیا تک گردش کرتے رہیں گے، اور اس میں یہی بجٹ پاس ہوگا جو بجٹ انہوں نے پہلے دن اعلان کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ایک مطلب جس طرح پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے ساتھ ایک مذاق اور ان کے جذبات کے ساتھ ان کو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں تھیں، لیکن یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ یہ سیاسی پارٹیاں اتنی جو ہے حمایت نہیں کریں گی ملازمین کی، تو اس کے لیے ملازمین کو خود ہی لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا، اور گورنمنٹ کو یہ چیز باور کروانا ہوگی کہ اشد ضرورت ہے اضافے کی، کیونکہ آج کے اس دور میں جو 10,000 ای اوپنر ہیں وہ لے رہا ہے، تو وہ 10,000 میں دوائیاں خریدے، آٹا خریدے، چینی خریدے، کیا خرید سکتا ہے وہ 10,000 میں؟ تو یہ ایک تڑپ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی پینشنرز کے لیے، خاص طور پر پینشنرز کے لیے جو فیملی پینشنر ہیں۔ آگے پنجاب میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، فیملی پینشن کو ختم کیا جا رہا ہے، بیوہ کی پینشن کو 10 سال تک محدود کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنی تھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ وہی دے گی جو بجٹ میں اعلان کیا جا چکا ہے، اور یہی بجٹ 99% پاس ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس کی مکمل طور پر پیپلز پارٹی نے حمایت کر دی ہے، اور ابھی یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ ایسی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لیں۔ اللہ حافظ۔